اسلام یعنی ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام، اس نے عورتوں کو جو حقوق دیے اور وہ بھی 1400 سال پہلے ہیں، اس قدر حقوق کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہیں۔ یہ بات کنفرم ہے۔ جو احترام، جو عزت، جو تقریم اسلام میں عورتوں کی گئی ہے، اس قدر عزت یا تقریم یا احترام دنیا کی کسی بھی فکر کے اندر یا دنیا کے کسی بھی سسٹم کے اندر یا دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں۔ یہ بات لوگ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہیں؟ تو اسلام نے عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا، چاہے وہ بچی کی حیثیت سے ہو یا یعنی ماں کی حیثیت سے ہو یا اور کسی حیثیت سے ہو۔ اب دیکھیں، اگر حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 بچیوں کی یا 2 بچوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو تعلیم دلاتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے۔ تو لڑکیاں جو ہیں یہ جنت کی سرٹیفکیٹ ہیں کہ نہیں؟ جیسے آپ مدرسہ میں جاتی ہیں یا اسکول میں جاتی ہیں، وہاں سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو کیا کرے، لڑکیوں سے نواز دے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے انشاءاللہ کیا ہیں؟ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے اور جنت کا کیا ہے؟ سرٹیفکیٹ ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ماں کا بھی جو ہے بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح اگر بیوی ہے تو اس کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کو بھی جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے۔ تو یہ ہے یعنی اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ، اس کی شان و عظمت، اس کا احترام و تقریم کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ پہلی بات، اس کا تو آپ لوگ خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسے آج کل ہمارے سماج معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیلی ہیں، اس میں سے ایک برائی کیا ہے کہ ہماری بہت ساری مائیں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں وہ کیا کرتی ہیں؟ پردہ نہیں کرتی، اور یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ کرنا کیا عادت ہے، ہیبٹ ہے، یہ ورشپ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ مسلمان عورتوں کے اندر، مسلمان بیٹیوں کے اندر، مسلمان لڑکیوں کے اندر یہ چیز پھیلا دی گئی۔ پردہ کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ کیا ہے یہ؟ عبادت۔ کیوں عبادت؟ کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ لہذا جو عورت پردہ نہیں کرے گی وہ کیا کرے گی؟ گناہ کا ارتکاب کرے گی۔ پردہ نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور پردہ کس سے کرنا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ آپ کو کن سے یعنی پردہ کرنا ہے۔ جتنے بھی نامحرم ہیں ان سے آپ کو پردہ کرنا ہے، اگرچہ وہ آپ کے کیا ہو، اگرچہ وہ آپ کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج کے مسلمانوں کے اندر کیا ہے؟ اس اعتبار سے، اس لحاظ سے کیا ہے؟ بہت زیادہ کمیاں موجود ہیں۔ ہر گھر کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ ہر گھر کے اندر بے پردگی پائی جاتی ہے۔ اور تیسری بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دشمن ہیں، دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے ہیں، انہوں نے آج کل کے زمانے میں اور مسلمان عورتوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا ہے، خاص طور سے ٹارگٹ کیا ہے۔ آج کے مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم کی کمی پائی جاتی ہے، اس لیے ہم روزانہ اخباروں کے اندر پڑھتے ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی نے کیا کیا؟ غیر مسلم سے شادی کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر والوں نے کیا کیا؟ ان کے گھر والوں نے ان کی دینی، گھر والے خود ہی دین کی یعنی دین کی اہمیت سے ناواقف ہیں، دینی تعلیم کی اہمیت سے واقف ہیں، تو اسی لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی دینی تعلیم تربیت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بچے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے تو اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جہنم کا مستحق بن جاتی ہے۔ اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کرے؟ اس کو بعد میں ایمان کی توفیق عطا کرے، دوبارہ اسلام کی طرف آ جائے۔ تو یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اور اسی طرح سے آج بھی کیا ہے؟ آج کل بہت سارے مسلمان بھی کیا ہے؟ مرتد ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، ہمیں ان چیزوں کو جان لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ سب لوگ تیار ہیں؟ ہاں، آپ کے گھر میں جو بھی پردہ وغیرہ نہ کرتا ہو اس کو بھی بتائیں، اور اس سے کہیں کہ پردہ کرنا عبادت ہے، عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور میں مولانا ببرور اشرف تیمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی طرح سے میں اپنے محترم مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں وہ لوگ حاضر ہوئے۔
اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام خدمات کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.